خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے آپ سبوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا برہ موت اور قبر پر فاتح ہوا، اور اس کی فتح کی گواہی پوری دنیا کے اندر تمام مسیحی قوم کا ایک ایک شخص، ایک ایک فرد پوری دنیا کے اندر آج گلیوں میں چرچوں میں دے رہا ہے۔ اس زندہ خدا کے بیٹے کے فتح مند دن کے خوبصورت موقع پر ہم اپنی رہنمائی کے لیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر پر آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بن چال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین آمین۔ یاد رہے، عہد جدید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ کے شروع میں ہی جب یسوع المسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، تو خدمت کے آغاز میں لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور یسوع مسیح جب ابلیس پر اس کی آزمائشوں پر غالب آیا تو لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کے دورانیہ میں فرشتے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ہم خدمت تھے۔ یسوع مسیح کے خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں سے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں سے ہی پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے اور آپ کے مسیحا نے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے تمام بنی نوع انسان کی کفارہ کے لیے، رہائی کے لیے، مخلصی کے لیے، آزادی کے لیے، چھٹکارے کے لیے صلیب پر جان دی، تو سارے کے سارے فرشتے بلکہ آسمانی باپ بھی اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی، تو یسوع مسیح کی موت واقع ہونے سے لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں، قبریں کھل گئیں، زمین لرزی،
موت پر واقع ہوئے، اور جیسے ہی یسوع مسیح جی اٹھنے کو ہے، اپنے کہے کے مطابق جی اٹھنے کو ہے، تو پھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی خدمت کے لیے جو مامور فرشتے ہیں وہ پھر آ کر اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس وقت آسمان سے زمین پر آیا جب عورتیں صبح سویرے یسوع مسیح کی قبر پر آئیں تاکہ خوشبودار چیزیں اس کی لاش پر ملیں، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے ایک فرشتہ آسمان سے آیا، اور اس کے آنے سے لکھا ہے کہ بہت بڑا بھونچال آیا، اور بہت بڑے بھونچال کے آنے کے سبب سے وہاں پر جو ڈیوٹی کر رہے رومی پہرے دار تھے وہ سب گھبرا گئے، وہ سب ڈر گئے، وہ کانپ اٹھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو لکھا ہے کہ آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے قبر کے منہ سے پتھر کو لڑکا دیا، اور پتھر کو لڑکا کر اس پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ اس پر بیٹھ گیا تو اس نے ابلیس کے حواریوں کو یہ للکارا کہ آؤ، میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کسی میں جرأت ہے تو اس پتھر کو دوبارہ پھر قبر کے منہ پر رکھ کے دکھاؤ، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آؤ اپنے اختیار کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو اب دکھاؤ، میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اور پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے نے قبر پر آنے والی عورتوں کو 7 پیغام دیے، اور وہ 7 پیغام جو ہیں وہ مختلف ہیں، یا وہ فرشتہ کا پیغام جو ہے وہ 7 باتوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، فرشتہ نے سب سے پہلے عورتوں کے ڈر کو دور کیا۔ فرشتہ کا پیغام کا پہلا حصہ عورتوں کے ڈر کو دور کرنے کے لیے تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نہ ڈرو، کیونکہ جو ڈرنے والے ہیں وہ ڈر چکے، وہ بھاگ گئے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتہ نے ان کے ڈر کو دور کیا کہ تمہیں گھبرانے کی، تمہیں ڈرنے کی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دوسرا پیغام دیا، یا پیغام کا دوسرا حصہ جو ہے، یا اس کے پیغام کے اندر جو دوسری بات شامل ہے وہ مسیح مصلوب کی گواہی پر مشتمل ہے۔ فرشتہ نے پیغام دیا، اور اس کے پیغام کے اندر جو دوسری بات شامل تھی وہ مسیح مصلوب کی گواہی پر مشتمل تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہو چکا تھا، تم اسے ڈھونڈنے یہاں آئی ہو۔ اور فرشتہ کا پیغام جو ہے وہ پر اعتماد باتوں پر مشتمل تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم یسوع ناصری کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی ہو، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں۔ اس لیے فرشتہ کا پیغام جو ہے وہ پر اعتماد باتوں پر مشتمل تھا۔ اور چوتھے نمبر پر فرشتہ کا پیغام جو ہے وہ پر یقین اعلان پر مشتمل تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے، وہ یقیناً کہتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں، جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ اب یہاں نہیں۔ اور فرشتہ کا پیغام جو ہے
فتح مندی پر مشتمل تھا، اور اس نے کہا کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ فاتح ہو چکا ہے، اس نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے، اس لیے وہ فاتح ہے۔ اور فرشتہ کا پیغام جو ہے کلام مقدس کی تکمیل کی گواہی پر مشتمل تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ انبیاء کی پیشن گوئیوں کے مطابق اور اپنے کہے گئے کلام کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ کہ کلام مقدس کے اندر جتنی پیشن گوئیاں تھی ان کی تکمیل کے مطابق وہ جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہے گئے کلام کے مطابق جی اٹھا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنی خدمت کے دوران یہ وعدہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور فرشتہ کا پیغام جو ہے یسوع مسیح کے دیدار کی یقین دہانی پر مشتمل تھا کہ دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں پر تم اسے دیکھو گے، اور جاؤ جا کر میرے بھائیوں سے کہہ دو کہ گلیل کے پہاڑ کو چلے جائیں، وہاں پر مجھ کو دیکھیں۔ اس لیے فرشتہ کا جو پیغام ہے وہ 7 باتوں پر مشتمل، اور جی اٹھے مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری کا باعث ہے، کیونکہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو یسوع مسیح کے ساتھ ہی اس کی ساری خدمت کے اندر بڑے بڑے معجزے، بڑے بڑے کام، وہ سارے کے سارے قبر کے اندر دفن ہو کر رہ جاتے۔ لیکن میرا مسیحا، آپ کا مسیحا موت پر، قبر پر فاتح ہوا۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ آمین۔